للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعهم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ ماشاءاللہ ہمارے عزیز ساتھی حافظ شہباز صاحب کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا حفظ مکمل فرمایا اور اس غرض کے لیے یہ دور سے ناروے سے یہاں پر آئے اور قرآن کریم کے حفظ کی دولت نعمت حاصل کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ان کے لیے بھی، ان کے اساتذہ کے لیے بھی، ان کے سارے خاندان کے لیے برکت مبارک فرمائے اور قرآن کریم کی عظمتوں، رفتوں، برکتوں، انوار سے سب کو منور فرمائے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم کا سینے میں محفوظ ہو جانا یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کی عظمت کا ہم احساس نہیں کر سکتے، اور صرف اتنی بات ہی بہت کافی ہے کہ اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم کی حفاظت کا خود ذمہ لیا تھا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّهُ لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ذمہ داری تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی تھی قرآن کریم کی حفاظت کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذمہ داری کو انجام دلوانے کے لیے ماشاءاللہ حفاظ کو منتخب کرنا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اور ان لوگوں کو جو اپنے سینوں میں قرآن کریم محفوظ کرتے ہیں۔ اس درجہ یعنی یہ حفاظ جو ہیں یہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عمل کے نمائندے کہ جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی تھی وہ اسباب کے درجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو موفق فرمایا کہ وہ اس کی حفاظت کریں، اور اس کی کوئی قوم، کوئی ملت مثال پیش نہیں کر سکتی کہ ایک ایسی کتاب جس کا بچہ مطلب بھی نہیں سمجھتا، معنی بھی نہیں سمجھتا، لیکن وہ کم عمری کے اندر بھی اس کو یاد کر لیتا ہے اور اس کی سینے میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ نہ صرف کے الفاظ محفوظ ہو جاتے ہیں، حروف محفوظ ہو جاتے ہیں، بلکہ اس کی ادائیگی کا طریقہ بھی محفوظ ہو جاتا ہے، جس کو وہ نہیں سمجھتا کہ کیا معنی ہے۔ یہ براہ راست معجزہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قرآن کریم کا اعجاز جو اللہ نے عطا فرمایا، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت پر جتنی بھی خوشی منائی جائے کم ہے۔ ماشاءاللہ انہوں نے اس موقع پر اس تقریب کا اہتمام کیا اور خوشی کا ایک موقع فراہم کیا، اور پچھلے دنوں بہت ساری دعوتیں ہوئیں ہماری، آئندہ بھی ہونے والی ہیں، لیکن جس تاکید کے ساتھ اس تقریب کی دعوت پہنچی اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، کیونکہ ہر دوسرا شخص مجھے آ کر کہتا تھا کہ 22 تاریخ کو یہ تقریب ہے، دوسرا آتا تھا وہ کہتا تھا یہ 22 تاریخ کا تقریب ہے، تیسرا آتا تھا وہ کہتا تھا 22 تاریخ کو تقریب ہے۔ مولانا حنیف صاحب کا فون آتا تھا کہ میں ناروے سے آ رہے ہیں، لہٰذا 22 تاریخ کو تقریب ہے۔ آخر مولانا حنیف خالد صاحب تحریر لے کر آئے تو میں نے کہا بھائی اسٹامپ پیپر لکھوا لو مجھ سے کہ 22 تاریخ کو یہ تقریب ہوگی اور اس میں انشاءاللہ ہم شریک ہوں گے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اس کا انعام ہے کہ اس نے یہ موقع فراہم کیا، اور سب حضرات دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کریم کے حفظ کو ان کے لیے دین و دنیا کے اعتبار سے مبارک فرمائے۔ قرآن کریم کا سینے میں محفوظ ہو جانا ایک نعمت، اللہ تعالیٰ ان کو سمجھنے کی بھی، عمل کرنے کی بھی، اور اس کو دنیا تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم انس وحشتنا في قبورنا وارحمنا بالقران العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تخلد القرآن العظيم في أجسامنا وأرواحنا ودمائنا وأن تستعمل به أجسادنا. اللهم إنا نسألك أن تخلطه بلحومنا ودمائنا وأسماعنا وأبصارنا وتستعمل به أجسادنا. اللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم اجعل لنا حجة يا رب العالمين. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے قرآن کریم کی نعمت پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ جنہوں نے قرآن کریم حفظ کیا اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو قرآن کریم کے انوار و برکات ظاہری اور باطنی سب عطا فرمائیے. اس کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائیے, اس پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائیے, اس کے انوار و برکات سے مالا مال فرمائیے. ان کو بھی, ان کے خاندان کو بھی اور ان کے والدین کو بھی اور سارے اہل خاندان کو یا اللہ قرآن کریم کے انوار و برکات سے سرفراز فرمائیے اور ہمیں بھی اس کا کچھ حصہ عطا فرما دیجیے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما, قرآن کریم کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما, ہر طرح کے شر سے فتنے سے ہماری حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. امين برحمتك يا رب.